محترم جناب مولانا محمد ہاشم صادق قاسم سے ہے، ان سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، صدق الله العظيم۔ اتر کر دریا سے سوئے قوم آیا، اتر کر دریا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ معزز سامعین کرام، بزرگان ملت، مہمانان اعزام اور میرے عزیز ساتھیوں، ابھی ہم اس مجلس میں صرف اس وجہ سے شریک ہوئے کہ اس درمیان ایک باعث کلام، ایک مبارک کلام، ایک ایسا کلام جو آنے کے بعد کبھی ختم نہیں ہو سکتا، ایک ایسا کلام جس کا وجود اس دنیا کا وجود ہے، وہ ایسا کلام ہے جو احکام الحاکمین کی طرف سے نازل کیا گیا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو ایک پیغام بتایا، ایک زندگی کی گزارنے کا طریقہ بتایا، ایک ایسی چیز بتائی کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی تمام دنیاوی زندگی کو صحیح طریقے سے گزار کر اپنی اخروی زندگی کا راستہ متعین کر کے اس کو کامیاب بنا سکے۔ ہم نے قرآن کو سنا اور بارہا ہم اس کو سنتے رہتے ہیں، لیکن قرآن سننے کے ساتھ ساتھ اپنے ماننے والوں سے یہ چیز چاہتا ہے کہ تم اس کو پڑھو اور اس کے اندر دیکھو کہ اللہ رب العزت اس کے اندر کن چیزوں کو بیان کر رہا ہے، کن کن عجائبات کو اللہ تعالیٰ اس کے اندر بیان کر رہا ہے۔ جہاں تک تم نہ جا سکے ہو اس جگہ کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ اگر تم دنیا کے اس پار جا سکتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن تم جا نہیں سکتے سوائے اللہ کی طاقت، کی قدرت، کی بادشاہ کی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے دنیا کو گھیر دیا اور گھیر رکھا ہے، اس کے پہلے کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے نہیں معلوم، لیکن اس کو معلوم ہے، جبھی تو وہ اپنے کلام کے ذریعے سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس پار جا سکتے ہو تو چلے جاؤ۔ ہم نے ان سمندروں کو نہیں دیکھا جو کیسے آپس میں مل جاتے ہیں، لیکن ان کے پانی آپس میں نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کے اندر بیان کیا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ دو موجیں آپس میں ملتی ہیں، بینہما برزخ، ان کے درمیان میں پردہ ہم نے بنا دیا، ان پردے کے درمیان سے، اس آڑ کے درمیان سے، اس رکاوٹ کے درمیان سے اس طرف کا پانی ادھر نہیں آتا، ادھر کا پانی ادھر نہیں جاتا۔ ایک معجز کلام ہے جو اپنے منکرین کو دعویٰ کرتے ہوئے بھی کہتا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ، کہ اگر تمہیں اس منزل کلام میں، اس بابرکت کلام میں، اس برگزیدہ کلام میں، اس جو دنیا کی تمام چیزوں کو بیان کرتا ہے، دنیا کے معاش کو بھی بیان کرتا ہے، دنیا کی علم اور حرمت والی چیزوں کو بھی بیان کرتا ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقوں اور سلیقے کو بھی بیان کرتا ہے، ہر چیز کو بیان کرتا ہے، تم اس کے پاس آ کر تو دیکھو، تم اس کی دامن میں سمو کر تو دیکھو، تم یہ کیسا کلام ہے، تمہیں کن کن چیزوں کو بیان کرے گا، کیسی کیسی باتیں تمہیں بیان کرے گا، بتلائے گا۔ یہ ایک عجیب کلام ہے،
تو دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، بتلانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم جمع ہونے کے بعد ہم نے جو کلام کو سنا اور اس کلام کی عظمت کو ہم جانتے ہیں اگر، تو ہمیں اس کلام کے ترجمے کو بھی پڑھنا چاہیے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اردو جانتے ہیں لیکن اردو جاننے کے باوجود بھی اس کے ترجمے کو کبھی ہاتھ تک نہیں لگا؟ کیسے مسلمان ہیں؟ کیسا ہمارا عقیدہ ہے؟ کیسا ہمارا ایمان ہے جو ہمیں ہماری کتاب کی طرف نہیں مانتا؟ دنیا کے اندر جب کوئی نئی کتاب وجود میں آتی ہے، جب کوئی انوکھی کتاب لکھی جاتی ہے تو ہر ایک آدمی اسے خریدتا ہے اور اسے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے اندر چاہت ہوتی ہے کہ اس کے اندر کن کن چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، لیکن ہمارے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ ہم اس قرآن کو بھی پڑھیں جو دنیا کے عجائبات کو بیان کرتا ہے، ہم اس قرآن کو بھی پڑھیں جو دنیا کے ان واقعات کو بیان کرتا ہے جو واقعات ہم سے پڑھے ہیں، جن واقعات کو ہم نے نہیں دیکھا، جن واقعات کو ہم نے نہیں سنا، لیکن ان کے آثار ہمیں ملتے ہیں، ان کی وجود ہمارے سامنے آتے ہیں اور وہ چیز ہمارے سامنے سائنس کے ذریعے سے آتی ہے تو ہم سائنس کو تو مان لیتے ہیں لیکن قرآن کو نہیں مانتے۔ اگر ہم مانتے تو ضرور ہم اس کے ترجمے کو پڑھتے، اگر ہم مانتے تو ضرور ہم اس کی تفسیر کو پڑھتے، اگر ہم مانتے تو ضرور ہم اس کی طرف جاتے۔ لہذا میرا آپ سے اور تمام لوگوں سے یہ درخواست ہے اور میری درخواست ان بچوں سے بھی اور ان کے ذمہ داروں سے بھی ہے، میں نے اس سے پہلے بھی ان سے درخواست کی ہے اور پھر ہم دوبارہ ان سے درخواست کرتے ہیں اس چیز کے لیے کہ وہ بچے حافظ بن گئے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ عالم بھی بن جائیں، انہیں چاہیے کہ اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس کی تفسیر بھی پڑھ لیں، اور ان بچوں کے ذمہ داروں سے بھی میری درخواست ہوگی کہ وہ اس کا انتظام کریں۔ دنیا کے اندر ایک چیز ہے معاش، دنیا کے اندر ایک چیز ہے معاش۔ عالم بننے کے بعد کوئی آدمی جب آپ اس کو مدرسے میں ڈالیں گے آپ کا کوئی بچہ، اور جب وہ بچہ ہوش مند ہوگا، سمجھدار ہوگا، تو آپ کا وہ بچہ مدرسے میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ اسے احساس ہو جائے گا کہ میں جس چیز کو پڑھ رہا ہوں کے بعد مجھے کوئی خاطر خواہ اس سے معاش نہیں ملنے گا، کوئی خاطر خواہ معاش ملنے والا نہیں ہے، لہٰذا میں اسے چھوڑ کے کسی معاش کی تعلیم کو حاصل کیوں کروں؟ تو میری ان ذمہ داروں سے درخواست ہے کہ آپ جب ان بچوں کو عالم بنائیں تو انہیں اس چیز پر مکلف بنائیں کہ تم پڑھو، ہم تمہارے لیے انتظام کریں گے، ہم تمہارے معاش کا انتظام کریں گے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین کے اوپر جتنے جاندار ہیں ان تمام کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ تو انسان کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، دنیا دار الاسباب ہے، اس کے لیے سبب کی ضرورتیں پڑتی ہیں، تو اس سبب کے لیے آپ ان بچوں کو بتائیں اور ان کو آمادہ کریں اس چیز پر کہ میں تمہارے اسباب کا انتظام کروں گا، ایک رب العالمین کرنے والا ہے، دوسرے میں زمین پر تمہارے لیے ضرور کروں گا، تم عالم بن جاؤ، تم عالم بن جاؤ۔ تو ایک ان بچوں سے درخواست ہے، دوسرے میری تمام مسلمانوں سے، تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ یہ ہماری کتاب ہے، ہم نے اسے پڑھا نہیں ہے اب تک، ہم نے اسے پڑھا نہیں اب تک، اس کے اندر کن کن چیزوں کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ ہم لوگ وضو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وضو کے احکام کو بھی قرآن کے اندر بیان کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو اور نماز پڑھنے کے لیے چاہو تو تم اپنے چہرے کو دھلو، اپنے ہاتھ کو دھلو، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بیان کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے احکام اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بیان کرتا ہے۔ تو یہ تمام احکامات اس لیے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ ہم خود سے اسے پڑھ کر اس پر عمل کریں۔ یہ قرآن کوئی کسی خاص آدمی کا یا کسی ایک آدمی کا کتاب نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں ہمارے درمیان، ہم ان چیزوں کو بہت زیادہ مطالعہ کرتے ہوں گے کہ ہمارے درمیان میں جب کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو ہم اس کے لیے اس کے سامنے میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مردے کے سامنے۔ یہ قرآن کا عمل نہیں ہے، وہاں پر قرآن کا پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ ناجائز عمل ہے، علماء نے اس کو
لکھا ہے، تو وہاں پہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو ہم کرتے ہیں، لیکن جہاں پر جو کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کرتے۔ تو میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ قرآن کی جو چاہت ہے، قرآن کا جو مقصد ہے، اس پر عمل کریں اور قرآن کے ترجمے کو پڑھیں، اور ہم تمام لوگ قرآن کو اچھی طریقے سے پڑھیں، اس کو جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے وہ اس کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔